قصور اگر آپ کسی ایک انڈیویجولس کا یا کسی ایک گروہ کا کہنا چاہیں تو شاید وہ اتنا مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہم سب کا تھا. آج بھی جب میں غور کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں. نوجوان افسر تھے ہم لوگ اور جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا. میں آج اپنے آپ کو اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں جتنا میں کسی اور کو قصوروار ٹھہرانا چاہتا ہوں. کوئی اب شخص اپنے اتنی بڑی ذلت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ہم نے بہرحال اٹھائی ہے ذلت، اور ہمارا میڈیا صرف وہی دیکھ رہا تھا جو ان کو دکھایا جا رہا تھا. دیکھ، ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی بڑھے اور پاکستانیت جن کے خون میں رچائی گئی تھی، ان کے لیے یہ تیسرے لیول پہ بہت بڑا میرے لیے حادثہ ہے. اس لیے تو جب میں 1960 میں واپس آیا، ایک بچہ تھا، میں خیال 4تھی کلاس میں پڑھ رہا تھا میں اس وقت. تو اس وقت میری یادیں بڑی خوشگوار تھیں اس وقت ایسٹ پاکستان کے بارے میں. وہاں پہ کوئی ہمیں نہ ڈر تھا نہ خوف تھا، جہاں جانا ہو جاتے تھے، ملتے تھے، دوستیاں تھیں آپس میں. وقت گزر گیا تو 1970 میں دوبارہ جانا ہوا تو پھر حالات عجیب قسم کے لگے. کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ ٹینشن ہے. اور آہستہ آہستہ جب وقت وہاں پہ گزارا، پہلے سائیکلون آیا 70 کا، بڑا خطرناک قسم کا. پھر جب الیکشن کروائے پھر تو آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ جو ٹینشن ہے یہ ہماری بڑھ رہی ہے. جو اس وقت کے جو وہاں پہ تھے، جو بنگالی جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور پھر جو حادثے ہوئے، پاکستان دو لخت ہوا. یہ پاکستان کو دو لخت ہونے کا پروسیس آج تک ہم صحیح طریقے سے، میرا نہیں خیال کہ ہم نے اس کو کبھی ریشنلائز کیا ہے. کم از کم میں آج تک اس کو کسی طریقے سے ریشنلائز نہیں کر سکا کہ یہ حادثہ ہوا، کیوں ہوا، اور کیسے ہوا، اور اس کے اسباب سے ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے. آج بھی میں کسی ایک تقریب میں تھا تو میرے ذہن میں وہاں پہ یہی خیال آیا کہ 1971 ہوا 16 دسمبر، پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا. ہم نے بڑے آنسو روئے، بڑے ہم دکھی پریشان گزرے، لیکن شاید ہماری خون میں یہ چیز ہے کہ ہم اس کو بھلا بیٹھے، اس کا ہم نے تجزیہ نہیں کیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر 16 دسمبر 2014 ہوا پاکستان کے ساتھ. اور یہ حادثہ میں تیسرے لیول پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ان حادثوں کا تو جو ہے ہی سارے پاکستانیوں کو ہے، مجھے بھی ہے، لیکن مجھے سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں. ہم نے اپنے آپ کو جو ایز بحثیت قوم اپنی کورس کریکشن کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی. بلکہ آج بھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں اگر آپ دیکھیے تو مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید ہم جان بوجھ کر اپنی تاریخ سے نظریں چرا رہے ہیں. حالانکہ تاریخ وہ ایک حقیقت ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے. اس کو لکھنے والے بدلتے رہتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن بدلتی رہتی ہے، لیکن تاریخ اٹل ہے، حقیقت ہے، آج نہیں کل لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور جو قومیں اپنی تاریخ کو سیکھتی نہیں ہے، سبقتی نہیں سیکھتی اس سے، تو ان قوموں کا پھر جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ بدقسمتی سے یہ ہوا. اور جیسا میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ مجھے دکھ زیادہ اس بات کا ہے کہ ہم آج بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ایک ولڈرنس میں ہیں. ہمیں پتہ نہیں جانا کدھر ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری منزل کیا ہے. ہم اپنے راستے کا تعین کرتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں، شاید خوفزدہ ہیں ہم. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو طاقت ودیت کی ہے وہ شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو اتنی بڑی طاقت دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جتنی پاکستان کو ہے. ہم نہ اس کو استعمال کر سکے نہ اس کو سمجھ سکے. بہرحال ہم جیسے لوگ سوائے دکھ کے اور افسوس کے تو جنرل صاحب شہداء کے لیے اس میں جو دعائیں کرنے کے شاید اور نہ کر سکتے ہوں. دیکھیے، ہم نے جو چونکہ تاریخ سے ہی اپنی مرتب نہیں، کانٹیکس ہم نے کھو دیا ہے اس کا. کیونکہ ہمارے لیے 14 اگست 1947 سے لے کے ایوب خان کے مارشل آرٹ تک شاید وہ پاکستان نہیں تھا. ایوب خان کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ کو ڈیمونائز کرتے ہیں. اس کے بعد قصور اگر آپ کسی ایک انڈیویجولس کا یا کسی ایک گروہ کا کہنا چاہیں تو شاید وہ اتنا مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قصور ہم سب کا تھا. آج بھی جب میں غور کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں. نوجوان افسر تھے ہم لوگ اور جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا. میں آج اپنے آپ کو اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں جتنا میں کسی اور کو قصوروار ٹھہرانا چاہتا ہوں. کوئی اب شخص اپنے
اتنی بڑی ذلت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن ہم نے بہرحال اٹھائی ہے ذلت. یہ پاکستانی قوم کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے, اس میں فوج کا ایک حصہ ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس میں میری سیاسی قدر کا بھی ایک حصہ ہے, ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جو ہم ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم دونوں نے مل کر جو غلطیاں کی 14 اگست 1947 سے لے کر 16 دسمبر 1971 تک, کیا ہم نے ان کو کبھی ایک ایسے کانٹیکسٹ میں لے کے آیا کہ پاکستان کی تاریخ کا آئینہ صحیح ہمیں نظر آئے اس میں؟ یہ دکھ ہے مجھے اس چیز کا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا. یہ جی میں واسطے عرض کروں نا جی, ایک تو ریٹورک تھا ہمارے جو بدقسمتی سے سڑا آپ حیران ہوں گے کہ میرا اپنا تجربہ بہت مختلف ہے جو میرے ذاتی طور پر جو میرا مشاہدہ ہے وہاں پہ. کوئی ایک بنگلہ دیش اور یہ بنگالی وہ گروپ تھا جو آپ کو شہروں میں نظر آتا تھا, خاص طور پہ ڈھاکہ چلے گئے, چٹاگانگ چلے جائیں, کھلنا چلے جائیں, یہ 3-4 بڑے شہر جہاں پہ ہمارے مغربی پاکستان سے جانے والے لوگ بھی عام طور پہ وہیں پر تھے, اور ہمارا میڈیا صرف وہی دیکھ رہا تھا جو ان کو دکھایا جا رہا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتا ہوں. جب یہ 2006 میں 5 میں ریٹائر ہو گیا تو مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا, یہ شرمیلا بوس نے, کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں. خیر 1-2-3 سیٹنگز ہوئی تو انہوں نے میری باقاعدہ ریسرچ کے دوران انٹرویو ڈسکس کرنے کے بعد جب ان کو ہوا کہ میں جینوئن بات کر رہا ہوں تو انہوں نے پھر میرے سامنے ایک اخبار رکھ دیا. ایک دن اخبار پہ ایک تصویر تھی, اس تصویر میں نیچے کچھ لاشیں پڑی ہوئی تھیں, ان کے اوپر کچھ لوگ وردی پہن کر کھڑے ہوئے تھے, اور یہ یو کے سے پبلش ہونے والا ہیرلڈ ٹریبیون تھا, میرا خیال یہ کوئی اور اخبار تھا. اس کے فرنٹ پیج پہ بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی, اور نیچے کیپشن یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی سولجرز having butchered the Bengalis standing on top as victors. تو اس نے کہا یہ آپ جگہ پہچانتے ہیں؟ یہ جگہ وہ تھی جسور میں جو میں اچھی طرح جانتا تھا. میں نے کہا جسور ہے, یہ فلانی جگہ ہے. اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب ذرا غور سے دیکھیے تصویر. جو غور سے دیکھا تصویر تو نیچے جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں یہ وہ پٹھان تھے جو پری پارٹیشن یہاں سے جا کر وہاں سیٹل ہوئے تھے اور وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے اپنا. یہ کوئی پٹھانوں کو قتل کر کے یہ وہ بنگالی پاکستان رائفلز کے لوگ وردی لے کے کھڑے ہوئے تھے, وردی پہنے ہوئے کھڑے تھے ان کے اوپر. حقیقت یہ تھی, بتایا یہ گیا تھا کہ یہ مغربی پاکستان کے سولجر نے کام کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں کی, غلطیاں نہیں کی. میں سب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا کچھ ہمیں اس وقت تک بتایا گیا تھا, جو زہر ہمارے ذہن میں گھولا گیا تھا, وہ زہر ہم نے جان بوجھ کر بغیر دیکھے, بغیر آنکھیں بند کر کے پی لیا. کبھی اس کے ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کی کسی نے. ہم نے بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. قصور میں کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. میں جب سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں اتنا ہی قصوروار ہوں جتنا کوئی اور شخص ہوگا اس سلسلے میں. ہم نے موقع دیا ان کو, ہم نے موقع اس لیے دیا کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے ان لوگوں کے پاس جنرل اعظم جو وہاں پہ جب گورنر تھے وہاں پر, جب وہ عام لوگ تک پہنچے تو جس دن ان کو واپس بلایا گیا تو یقین مانیے کہ اس وقت کا جو بنگلہ دیش تھا اس میں باقاعدہ ہڑتال ہوئی. لوگوں نے شور بچایا کیوں واپس لے کے جا رہے ہیں اس کو. ایسے بھی لوگ تو تھے نا ہمارے ساتھ وہ بھی لوگ تھے. میں آپ کو بتاؤں میری یونٹ میں, میری 55 رجمنٹ آرٹلری یونٹ ہے میری, ہمارے ساتھ 7 بنگالی آفیسرز تھے. 3 پوسٹ آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے, 4 لاسٹ تک میرے ساتھ رہے. لڑائی لڑی انہوں نے, 2.5 سال قید کاٹی, اور تمام ترغیبات کے باوجود وہ میرے ساتھ یہاں پر آئے اور بحثیت پاکستانی رہے اس میں. تو بہت زیادہ قصور ہمارا بھی ہے, اور بہت زیادہ قصور ہمارے ان سمجھتا ہوں جو آپ انٹلیکچوئل کہہ لیجئے, یہ جو پڑھے لکھے لوگ کہہ لیجئے, یہ پیپل آف جن کے ہاتھ میں قلم ہے یا جن کے بول سکتے ہیں, ان لوگوں نے بھی ساری چیز کو ایک کانٹیکس میں نہیں رکھ کے دیکھا. اگر اس میں رکھ کے دیکھتے تو قصور آپ کو پتہ لگ جاتا. ٹھیک, میرا قصور مجھے ملتا, مجھے سزا ملنی چاہیے تھی اس کی. لیکن اگر بحثیت قوم ہم نے جہاں غلطیاں کی تھی وہ تو کم از کم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے نا. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے جو ایک جس طریقے سے ان سے کانٹیکٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا, جو وہ ہم نے اس میں گیپ رکھے. ہم نے جو جہاں شہر تھے وہاں تک ہم محدود تھے. جو بنگلہ دیش تو شہروں سے بہت باہر تھا, اتنی بڑی آبادی بہت باہر تھی ان سے. ان لوگوں کو نہ اس چیز سے غرض تھی, وہ اتنے ہی غریب تھے, وہ اتنے ہی پسماندہ تھے, ایکسپلائٹڈ تھے جتنا پاکستان میں, ویسٹ پاکستان میں جو غریب آدمی تھا اس آدمی تک تو کسی نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی. اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ بنگالی نے بھی پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کی اس کے ساتھ. جی میں نے اس سے پوچھا, میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بھی ڈیٹا کے ساتھ ثابت کر کے دیجئے کہ یہ پاسبل ہے, کہ ہو سکتا ہے. جو جتنے ہمارے جو بھی طریقہ تھا اس کے پاس پروف کوئی نہیں تھا. وہ یہ بھی شاید انہوں نے گوارا نہیں کیا نوٹ کرنا کہ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں
انڈیا میں جو ہوا ہے، آسام سے تقریباً 17 لاکھ خاندانوں کو ایک قلم کے ذریعے اچانک ان کی ایک پوری اوور نائٹ ان کی شریعت لے لی گئی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ بنگالی تھے جو 1970-71 میں لے کر گئے تھے ان کو، وہاں سے ان کو ٹرین کر کے مکتی بانی نہیں کے بعد وہاں سے بہت سارے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. ہمارے لوگوں نے بھی کی. کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہم لوگ فرشتے ہیں یا نہیں تھے، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی اسے کلیم کیا ہے، اس طرح باقی لوگ فرشتے نہیں تھے اس میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یہ نمبرز بتائے جاتے ہیں، حیران کن ہے یہ نمبر. میں جو بات میں کہہ نہیں سکتا یہاں پر، اگر آپ اس کلچر کو سمجھیں، وہاں پہ لوگوں کو دیکھیں، تو شاید آپ کو بھی خود احساس ہوگا اس چیز کا کہ یہ نمبر تو ایگزیجریشن تو بہت کم ہے اس کے لیے جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے. فرینکلی اسپیکنگ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، ہم جتنے بھی گئے گزرے ہوں، کسی نہ کسی سٹیج پہ جو لڑائی میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو آپ کے دماغ میں روز میتیں اٹھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دفنا رہے ہیں، آپ کو تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن پہ اثر رکھتا ہے نا. میں آپ کو اپنی یونٹ کی جو مثال دے رہا ہوں، وہ 4 بنگالی آفیسر جو پورا تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے، لڑائیاں لڑی انہوں نے ہمارے ساتھ قید ہوئے، یہاں کے آ کے پاکستانی ہیں یہاں پر اس وقت. ان میں سے میرا ایک بیچ میٹ ہے بیچارہ، اس کا بیٹا 3 سال پہلے یہاں راہ بالی میں انسٹرکٹر پائلٹ تھا، وہ شہید ہو گیا اس میں. تو یہ لوگ بھی تو آئے ہمارے، کیوں آئے ہمارے ساتھ؟ اگر ہم نے اتنی زیادتیاں کی ہوتی تو کیوں میرے ساتھ لوگ آتے ہیں؟